اولئک الذین اشتروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے وہ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف، پس نہیں تخفیف کی جائے گی، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ سب، ینصرون، ان کی مدد کی جائے گی۔ اچھا دیکھیں جی، یہ بیسیکلی تھوڑا سا سبق آپ کو پچھلا بھی یاد ہوگا کہ وہ 4 جو ہے وہ وعدے اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے تھے، 3 وعدے انہوں نے توڑ دیے، یعنی وہ آپس میں جو ہے وہ جنگ بھی کرتے تھے، اور جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ قتل بھی انہوں نے کیا ایک دوسرے کو، اور اپنے ہی جانوں کو گھروں میں سے نکالا، یعنی ہجرت پر مجبور کر دیا اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے۔ اور جب وہ جو ہے وہ فدیہ دینے کی باری آتی تھی تو سب سے آگے ہو جاتے تھے کہ ہم یہ فدیہ دے کے جنگی قیدیوں کو چھڑائیں گے، جی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم جو ہے وہ کتاب کی کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو جو ہے تم انکار کرتے ہو، پس فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس اس کی جزا جو ہے، جو یہ کام کرے گا اس کی جزا صرف یہ ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں جو ہے وہ رسوائی کے سوا اس کی جزا اور کوئی نہیں ہے، اور آخرت میں جو ہے ان کو شدید عذاب ہوگا۔ اب یہ دنیاوی زندگی میں جو ان کو رسوائی ملی یہودیوں کو، یہ 4 ہجری میں جو ہے وہ بنو نذیر اس ذلت سے دوچار ہوئے، جس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا، سورہ حشر میں ہے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کے بعض باغات کو نظر آتش کر دیا، وہ قلعہ بند ہو گیا، اپنے گھروں کو خود ہی برباد اور توڑ پھوڑ کرنے لگے، یعنی اپنے گھروں میں قلعہ بند ہو گئے، دروازے بند کر لیے، اور اپنے گھروں کو اندر سے جو ہے نا انہوں نے برباد کرنا شروع کر دیا خود ہی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ہمیں جو ہے وہ نکال دیا جائے گا ہمارے ان گھروں سے، اور ان گھروں پر جو ہے وہ مسلمان آ کے قابض ہو جائیں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان بھی کیوں فائدہ اٹھائیں، انہوں نے خود ہی جو ہے وہ توڑنا شروع کر دیا اپنے گھروں کو اندر سے۔ تو یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب تھا جو دنیا میں جو ہے وہ ان کو آیا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ان کو خیر جلا وطن کر دیا گیا، انہوں نے شام کا رخ کیا، اور ان کو جو ہے وہ جزیہ کا حکم آیا تو ان سے جزیہ بھی وصول کیا گیا۔ اور اسی طرح بنو قریظہ جو ہے وہ جنگ احد کے موقع کے فوراً بعد جو ہے ان پر چڑھائی کی گئی، اور ان کے مردوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو لونڈی بنا لیا گیا، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو اللہ خوب ہی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے بدلے جو ہے وہ خرید لی تھی، آخرت کی زندگی کے بدلے جو ہے انہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا تھا۔ اب چونکہ انہوں نے جو ہے وہ دنیاوی مفادات کی خاطر جو ہے وہ آخرت کو پس پشت چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، قیامت والے دن جو ہے ان کو عذاب جو ہے ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو فوقیت دی اور آخرت پر، اب آخرت میں جو ہے وہ ان پر عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی ان کی کوئی مدد کرنے بھی نہیں آئے گا۔ جی پوائنٹ کلیئر ہو گیا جی؟ جی جی بات سر۔ میں آ گئی ہے کہ یہ جی اولئک سر۔ الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ ان کو کیوں کہا گیا ہے کہ یہ کیوں آیت جو ہے وہ کیوں نازل ہوئی، یا اس کی وجہ کیا ہے، یا اس کی تشریح کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے، اور آگے جو ہے وہ مزید ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تھوڑا سا نا سلائڈ میں ایک مسئلہ ہے، یہ علی الذین من قبل یستفتحون علی الذین، یہ الذین یہ مسنگ ہو گیا تھا، غالباً انہوں نے بعد میں ڈالا ہے، تو علی الذین یہ اکٹھا پڑھیں گے، علی الذین کفروا۔ جی نازش۔ فلما، اور البتہ جب، جاءہم آگی ان کے پاس، کتاب کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو معہم ان کے پاس ہے، وکانو اور وہ سب تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی دعائیں مانگتے تھے، علی الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے، فلما جاءہم، ایک منٹ ذرا، ماما یہ آخر جی میں تھی یہ تو۔ جی آخری سلائڈ کھل گئی ہے، میں وہی دیکھ رہا ہوں، یہ آخری سلائڈ کھل گئی جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، سوری یہ یہاں سے جو ہے وہ فالقت اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے، عطا کی ہم نے، موسل کتابہ موسیٰ کو کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے، لگاتار بھیجے ہم نے، یعنی اوپر تلے بھیجے ہم نے، من بعد ہی اس کے بعد، بالرسلی رسولوں کو، وآتینا اور دی ہم نے، عطا کی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البیناتی روشن نشانیاں واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی، بروح القدس قدس روح پاک کے ساتھ، روح القدس کے ذریعے،
अफा कुल्लामा, क्या पास जब कभी जाअकुम आया उनके पास रसूलुम कोई रसूल, बिमा उससे जो ला तहवा नहीं उन्होंने चाहा, नहीं उन्होंने पसंद किया, नहीं चाहते थे, अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम तुम्हारे दिल तुमने तकब्बुर किया, फरीकन पस एक गरोह को कज़्ज़बतुम तुमने झुटलाया, व फरीकन और एक गरोह को तख्तुलून तुम सब कत्ल करते हो। जी, इन आयात में जो है वो देखें, यहाँ पर आ रहा है वलकद आतीना मूसल किताबा व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, कि हमने अलबत्ता तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी यानी तौरात, व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और उनके बाद पे दर पे जो है वो हमने रसूलों को भेजा। अब जो है वो बहुत ज्यादा रसूल आए मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की तरफ, ठीक है। इनमें चंद अबिया रसूल का नाम कुरान में आया है, और वो कुछ यूं है जो जिनका कुरान में जिक्र आया है। वो हारून है, जिलकिफल है, इलियास है, अलियासा है, दाऊद है, सलमान है, हजरत लुकमान है। ये लुकमान के मुतालिक जो है वो इख्तलाफी, कुछ कहते हैं कि रसूल हैं, कुछ कहते हैं कि रसूल नहीं है। खैर, हजरत उजैर है, हजरत यूनस है, हजरत जकरिया है, हजरत याहया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने जो है वो मूसा, ये वो नाम है जो कुरान में आए हैं, इसके अलावा बेशुमार और रसूल होंगे, कई नबी होंगे जिनका जिक्र जो है वो कुरान में नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बाज अंबिया का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया और बाज से नहीं, बाज का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं किया। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे। वो आतीना ईसा इब्न मरियम, और हमने दी ईसा इब्न मरियम को खुली निशानी है, अलबय्यिनात खुली निशानी है, और इसके साथ वो अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और हमने मदद की उसकी रूहुल कुदस के जरिए, यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। रूहुल कुदस जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो है वो कह लेंगे नाम है या लकब है, कि हमने मदद की उनकी रूहुल कुदस के जरिए। अब देखें, ईसा इब्ने मरियम के पास खुली निशानी क्या थी? ईसा इब्ने मरियम के पास खुली निशानी ये थी, और रूहुल कुदस के जरिए उनकी जो मदद की जाती वो क्या थी, कि अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को वो जिंदा कर दिया करते थे, कोड़ी और अंधे को फकत हाथ लगाकर तंदुरुस्त कर दिए करते थे। कोड़ी, जिसको कोड़ का मर्ज, बर्स की बीमारी जिसको बोलते हैं, वो जो सफेद दाग नहीं निकल आते, वो कह लें आप, और तंदुरुस्त कर दिए करते थे। मट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते और कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से उड़ जा, जिंदा हो जा, वो उड़ने लगता था। और ये जिब्राइल अमीन के जरिए उनकी मदद की गई थी, और अल्लाह ताला ने खुली निशानी उनको दी थी। तो आप लोगों को ये भी बता देते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को ये भी बता देते थे कि वो क्या कुछ खाकर आए हैं और क्या कुछ घर में छोड़कर आए हैं। तो इन तमाम कामों में जो है वो रूहुल कुदस ने, यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो है वो आपकी मदद की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुन, कि जब कोई रसूल तुम्हारे पास आया, बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, कि जो तुम्हारे दिल नहीं चाहते थे कि ये रसूल बने, अस्तकबर तुमने इस्तकबार किया, तुमने जो है वो तकब्बर किया, फरीकन कज़ब तुम, और एक गिरोह को तुमने जुटला दिया, यानी नबियों रसूलों का एक गिरोह तुमने जुटला दिया, फरीकन तख्तलून, और एक गिरोह को तुमने कत्ल भी करते हो। यानी ये यहूदियों के मुतालिक कहा जा रहा है कि जब कोई रसूल आया और तुम्हारे दिलों ने चाहा कि भाई इसका इनकार करना ही हमें पसंद नहीं है, तो तुमने तकब्बर करते हुए जो है वो एक गिरोह को जो है वो इनकार कर दिया, और एक गिरोह को जो है तुमने कत्ल कर दिया, यानी नबी रसूलों का इनकार भी किया और नबी रसूलों को तुमने कत्ल भी किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो एक बात तो ये समझने वाली है कि उन्होंने, उनके दिल क्यों नहीं चाहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ये रसूल बनकर आए। असल में ना, ये देखें, उनका ख्याल था कि आखिरी रसूल आने वाला है, वो आखिरी रसूल आएगा, वो हमारी ही लड़ी में से, यानी बनी इसराइल में से होगा, इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी में से होगा। लेकिन आपको पता ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम में से सारे रसूल आए सवाए आखिरी नबी के, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सारे रसूल जो है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आए हैं। और आखिरी रसूल जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से अल्लाह ताला ने जो है वो नाजिल फरमा दिया। तो अब वो इस बात का तकब्बर करते थे कि ये आखिरी नबी जो है वो हमारी लड़ी में से क्यों नहीं आया। बात समझ में आ रही है आपको? यानी वो ये समझते थे कि ये आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आने वाले हैं, ये भी बनी इसराइल में से ही आएंगे, क्योंकि सारे नबी इसी लड़ी में से आए हैं, तो आखिरी नबी भी इसी लड़ी में से आएगा। वो अब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आने की बजाय वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आ गए। तो इस पर उन्होंने इस्तकबार किया, तकब्बर किया। और इससे पहले भी जो है वो नबियों को जुटलाते रहे हैं, नबियों को वो कत्ल करते रहे हैं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल कर दिया था,
حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش یہ کرتے رہے ہیں۔ جی اگلی آیت۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا غلفن، دل ہمارے پردے میں ہے، غلاف میں ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کر دی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، پس بہت کم، ما یؤمنون، جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اچھا جی، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ غلاف میں ہیں، جب ان کو جو ہے وہ قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے دل تو غلاف میں ہے، قرآن جو ہے ہمارے دل میں نہیں اترے گا، ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں محفوظ ہوئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں انسان کی عادت ہے نا کہ وہ اپنی بری صفات کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف کر لینا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ یہی حالت جو ہے وہ یہودیوں کی، جیسے ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زبان کے وہ بڑے کڑوے ہوتے ہیں، ہمارے ہم عموماً دیکھتے ہیں ہمارے کچھ لوگ جو نا زبان کے بڑے کڑوے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ بڑے دھڑلے سے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی میری ایک عادت ہے جی میں گل منہ تے کرنا ہے، اور سچی گل کوڑی ہوتی ہے۔ بھائی سچی گل جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن اس کو کڑوا بنا کے تو پیش نہ کرو۔ تو یہ اسی طرح جو ہے وہ یہودی بھی کیا کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں ہیں، تو وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ وہ کیوں نہیں کوشش کرتے تھے اسلام کو سمجھنے کی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اسلام کو سمجھ لیا، ہمیں اس پر ایمان لانا پڑ گیا، اگر ہم اس پر ایمان لے آئے تو ہمارا جو تفوق ہے، ہماری جو فوقیت ہے وہ قائم نہیں رہے گی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے جی۔ تو اب یہی عقائد ہمارے عقائد، وہ کہتے تھے کہ ہمارے عقائد بظاہر، اب اس بات کو چھپانے کے لیے نا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری فوقیت ختم ہو جائے گی، اس بات کو چھپانے کے لیے نا وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اب وہ اس کو یوں پیش کرتے تھے کہ ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی نیا عقیدہ ہمارے دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ نفی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات یوں نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے کفر اور ہٹ درمی کی وجہ سے ملعون ہوئے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اپنے کفر کے بدلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر لعنت کر دی گئی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور تھوڑے ہیں جو ان میں سے حق بات کو قبول کرتے ہیں، حق بات پر ایمان لاتے ہیں۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہ آ رہی ہے جی آ رہی ہے۔ جی ولما، اور جب جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو معہم ان کے پاس تھی، وکانو، اور وہ سب تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کی دعائیں مانگتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ جی ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس آئی ایک کتاب یعنی قرآن، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس کتاب موجود ہیں۔ یہ بات کون مجھے سمجھائے گا جی؟ اس آیت میں یہ کیا کہا گیا ہے؟ سر یہ وہ قرآن انجیل کی نا تصدیق کرنے والی تھی، قرآن انجیل کہ مطلب وہ بھی سچی کتابیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی وجہ سے ان کو بدل لیا تھا، ان کے جو علماء وغیرہ تھے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یعنی یہ کتاب جب ان کے پاس آ گئی، یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق کرتی تھی ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، یعنی جو بنی اسرائیل کے پاس کتابیں تھی، تورات کی، انجیل کی، زبور کی تصدیق کرتی تھی یہ کتاب، یہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں، لیکن انہوں نے تحریف کر دی ہے۔ اب وہ جو ہے وہ ریلائبل سورس نہیں رہا ایمان کا، یاد رکھیے گا، تورات، زبور اور انجیل، اب ریلائبل سورس جو ہے یہ قرآن ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی اصل میں تھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہی یہودی جب عرب قبائل میں سے تھے، عرب قبیلے جب ان سے لڑتے تھے نا تو یہ ان سے پٹتے تھے، عرب قبیلوں سے یہ مار کھاتے تھے، یعنی اوس، حزرج اور ایک اور قبیلہ تھا بڑا مشہور، نہیں بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہے یہ تو ان کا یہودیوں کو تھا۔ بہرحال یہ اوس، حزرج وغیرہ سے نا یہ پٹتے تھے، ان کو مار پڑتی تھی، کیونکہ یہ بیسیکلی کاروباری لوگ تھے یہ، اور دل کے تھوڑے تھے یہ، تو لڑنا لڑنا نہیں جانتے تھے، تو یہ مار پڑتی تھی نا تو یہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ آخری نبی آ جائے اور ہم اس کے ساتھ جو ہے اس پر ایمان لے کے آئیں، اور ہم جو ہے وہ پھر ان کو ماریں، ان اوس و حضرج کو، یہ جو کفر جن لوگوں نے اجڑ ہے نا، یہ جو امی لوگ ہیں عرب کے جو قبیلے، ان کو پھر ہم ماریں، ان پر فتح حاصل کریں۔
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ بس وہ آ جائے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر ہمیں پتہ ہوگی. یعنی ان کو پتا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور وہ سارے عرب پر جو ہے وہ چھا جائے گا. اچھا، اب جب وہ نبی آ گیا اور انہوں نے کتاب اللہ یعنی تورات میں مذکورہ نشانی کے مطابق ان کو پہچان بھی لیا، پھر انکار کیا. اور اب اصل میں نا دیکھیں، یہ 11ویں نبوی سال کی میں بات کر رہا ہوں. 11ویں نبوی سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 51 برس کے تھے تو حج کا موقع آیا تھا. مدینے سے جو ہے وہ یہی اوس اور حضرت کے جو ہے نا وہ کچھ لوگ مکے میں آئے حج ادا کرنے کے لیے. پتہ نہیں اوس کے 6 بندے تھے یا حضرت کے 6 بندے تھے، بہرحال کچھ 6 بندے آئے تھے مدینے سے مکہ حج کرنے کے لیے 11ویں نبوی نبوت کی 11ویں سال. تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں اور جو ہے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف نا ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ نبی تو آ گیا ہے، تو کیا خیال ہے، یہودیوں سے پہلے ہم نہیں مان لے آئے. تو کیونکہ وہ یہودیوں کے منہ سے سن چکے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ سارے عرب پر غالب آئے گا، پھر ہم جو ہے وہ تمہاری چھتر پریڈ کریں گے، تمہیں ماریں گے. تو انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ تو نبی آ گیا ہے، یہودیوں سے پہلے ہمیں ایمان لے آنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھی بن جائیں. تو اس طرح جو ہے وہ مدینے کے 6 لوگ جو ہے وہ ایمان لے کے آئے تھے، اور پھر جو ہے وہ پھر ایمان لاتے گئے. اینی ہاؤ، فلما پس جب جاؤں آئی ان کے پاس آ گیا ان کے پاس ما عرفو جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا انکار کیا بھی اس کا، فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی علی الکافرین کافروں پر، انکار کرنے والوں پر. یعنی جب ان کے پاس آ گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن لے کے آ گئے تو انہوں نے پہچان لیا، سب نے انکار کر دیا. اور انکار کیوں کیا، یہ میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی ہے، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. جی آخری آیت، بیسا مشترو بہت برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا ہے، بھی اس کے بدلے انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، این یکفروا یہ کہ انہوں نے انکار کیا، بما اس وجہ سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغین سرکشی سے، ضد سے، ہٹ دھرمی سے، این ینزلہ یہ کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ سب لوٹے لپیٹ میں آگے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کن. اچھا اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے سمجھترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، یعنی انہوں نے جو ہے وہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. وہ بری چیز کیا ہے؟ وہ بری چیز یہ ہے کہ انکار کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ بری چیز کی خاطر انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا، یہ انکار کیا انہوں نے بما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور انکار کیوں کیا؟ بغین ضد میں آ کے، حسد اور ضد میں آ کے. اور حسد کس وجہ سے، ضد کس وجہ سے؟ ان جو نزلہ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے کس کو، اس آخری نبی کو یا اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا کس پر؟ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ان نزلہ کہ وہ نازل کرتا ہے اللہ من فضل ہی اپنا فضل، علی من یشاء من عبادی اپنے جس بندے پر چاہے وہ اپنا فضل نازل کر دیتا ہے. اچھا اب دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نا بنی جو اسرائیل تھی وہ اس وقت کہاں تھے؟ جی مجھے کوئی بتائے گا. بنی اسرائیل جو ہے یہ تو یہودیوں کے قبیلے تھے نا یہ سارے، اور بنی اسماعیل وہ کون لوگ تھے؟ جی کوشچن میں نے تھوڑا سا گھما کے کیا ہے لیکن صرف بات کو سمجھانے کی غرض سے. بنی اسماعیل، جی موجودہ وہ جو قریش کے سب لوگ تھے وہ بنی اسماعیل تھے، کیونکہ بالکل ٹھیک ہے، انہی میں سے آئے تھے. تو جی بالکل ٹھیک. بنی اسماعیل جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی نا وہ قریش کے لوگ تھے. تو بیسیکلی جو ہے وہ کہتے تھے یہودیوں کی بغض اور ناد جو ہے وہ کیا تھی، وہ اس قوم میں کیوں پیدا ہوئے جسے یہ ان پڑھ اجڑ اور اپنے سے حقیر سمجھتے تھے. کیونکہ قریش کو جو ہے وہ اپنے سے وہ حقیر سمجھتے تھے، ان پڑھ سمجھتے تھے کہ یہ قریش لوگ جو ہے وہ ان پڑھ ہے، حقیر ہے، اور انہی پر جو ہے وہ فتح مانگنے کے لیے جو ہے وہ آخری نبی پر جو ہے وہ ایمان لانے کے لیے تیار تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا.
اچھا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آزمانا نا ہر بندے کو, تو یہ ان کی آزمائش تھی, تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے جو ہے وہ اتار دیا آخری نبی, تو فباؤ بغضب علی غضب, پس وہ لوٹے غضب کے ساتھ غضب, یعنی دوہرا غضب. کیا مطلب؟ یعنی ایک تو یہ کہ وہ بنی اسماعیل میں سے نہیں آیا نبی, دوسرا وہ کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نبی نہیں آیا, دوسرا یہ کہ وہ ان قریش میں سے جن کو یہ امی اجڑ سمجھتے تھے ان پر آ گیا, تو غضب پر غضب ہو گیا نا. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب مہین اہانت والا, ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ سارے عذاب جو ہے وہ اہانت والے نہیں ہوگے, صرف کافروں کے لیے اہانت والا عذاب ہوگا. کچھ عذاب ایسے بھی ہوں گے جہنم میں جو پاک کرنے کے لیے ہوں گے, وہ مسلمانوں جو ایسے مسلمان جو غلطیاں وغیرہ کرتے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرنے کے لیے جہنم میں ڈالیں گے, اور وہ عذاب جو ہے وہ رسوا کرنے والا نہیں ہوگا, وہ پاک کرنے والا عذاب ہوگا. لیکن کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا, اہانت والا عذاب ہوگا. وما علینا الا البلاغ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کے ساتھ ساتھ. آمین آمین. ٹھیک ہے جی, پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.